بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک یہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر سب سے پہلے کون سے بدبخت نے زنا کی ابتدا کی تھی؟ آج کے ویڈیو میں ہم اس شخص کے بارے میں جانیں گے۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس معلوماتی ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالی کے منع کرنے کے باوجود شجر ممنوعہ کا پھل کھایا، تو اللہ تعالی نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر اتار دیا، اور پھر اللہ کے حکم سے حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو 20 حمل ٹھہرے، جس سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر حمل کے دوران ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت کے قوانین شریعت ہماری آج کی شریعت کے قوانین سے بالکل مختلف تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ کر دی جاتی تھی، جبکہ دوسرے حمل کی لڑکی کی شادی پہلے حمل کے لڑکے سے کر دی جاتی تھی، اور ایک حمل میں اکٹھے پیدا ہونے والے آپس میں بہن بھائی قرار پاتے تھے۔ پھر اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں قابیل اور حابیل پیدا ہوئے۔ چنانچہ قابیل کی بہن اکلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی حابیل علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ جب یہ بچے بڑھ کر جوان ہوئے اور ان کی آپس میں شادی کا وقت آیا، تو قابیل نے حابیل علیہ السلام کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا، اور کہنے لگا، یہ تو بالکل خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ شادی کروں گا۔ پیارے دوستو، یہ معاملہ اس قدر بڑا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کریں۔ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی تو وہی شخص اکلیمہ سے شادی کا حقدار ہوگا۔ پیارے دوستو، قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ حابیل بکریوں والے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایک نہایت ہی عمدہ، خوبصورت اور فربا بکری راہ خدا میں قربانی کے لیے پیش کی۔ قابیل چونکہ کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، اس نے فضول اور ردی فصل کا ایک گٹھا قربانی میں پیش کر دیا۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق آسمان سے ایک آگ اترتی تھی، اور جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کی قربانی کو وہ آگ کھا جاتی تھی۔ چنانچہ آسمان سے آگ اتری اور اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا، جس پر قابیل کہنے لگا، ضرور میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی ہوگی، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ پیارے دوستو، پھر اس واقعے کے بعد قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت حابیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فرمایا کہ اگر تم مجھے قتل بھی کر دو تو میں تمہاری طرف اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ قیامت والے دن میرے اوپر کوئی گناہ کا بوجھ ہو۔ چنانچہ ایک دن قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر دے مارا، جس سے آپ کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد قابیل بہت پریشان ہوا۔ حضرت حابیل علیہ السلام کے جسم کو اپنے کندھوں پر اٹھائے کئی دن تک مارا پھرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے، اور دونوں نے قابیل کے سامنے جھگڑا کیا۔ چنانچہ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، اور پھر اس نے زمین کھود کر دوسرے مرے ہوئے کوے کو اس کے اندر ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ چنانچہ قابیل نے جب کووں کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا، اور پھر قابیل نے اسی طرح کیا، اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ اور اس کے بعد قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا رہا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا۔ لہذا قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر دور کہیں وادیوں میں جا بسا۔ پیارے دوستو، اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ مغموم رہا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے وارث عطا فرما۔ چنانچہ اسی دوران آپ کو حضرت شیس علیہ السلام کی بشارت ملی۔ شیس علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بچپن سے ہی ان کی تربیت پر خاصی توجہ دی، اور حضرت شیس علیہ السلام کو تمام معاملات سے آگاہ کیا۔ حضرت شیس علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آدم علیہ السلام نے اپنے بعد ان کو مومنین کا خلیفہ مقرر کیا،
اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قابیل کی اولاد سے دور رہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آ گیا تو آدم علیہ السلام یہی وصیت کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے دفن کرنے کا طریقہ بتایا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اسی طرح کیا اور پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ حضرت حوا کا بھی اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس واقعے کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بارے میں بنی اسرائیل کی روایات میں ملتا ہے کہ قابیل اور اس کی آل و اولاد ایک وادی کے اندر رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس ایک غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص کے ہاں اجرت پر کام کرنے لگا۔ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد اچانک وہ غلام عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا، عجیب و غریب کام کرنے لگا اور نئے نئے طرح کے لباس تیار کرنے لگا اور انہیں طرح طرح کے گانے بجانے کے آلات بھی بنا کر دکھانے لگا۔ اس کے علاوہ ان کو ایسی ایسی آوازیں سنانے لگا جو انہوں نے پہلے کبھی نہ سنی تھیں۔ وہ لوگ جو پہلے ہی حق سے دور تھے اور فسق و فجور کے اندر مبتلا تھے، انہوں نے اپنا ایک دن عید کا مقرر کر لیا جس دن ان کی تمام عورتیں برہنہ لباس پہن کر آتی تھیں اور مردوں سے اختلاط کیا کرتی تھیں۔ پیارے دوستو، حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور سے ان کے گانے بازوں اور محفلوں کی آوازوں کو سنا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ان میں سے ایک شخص کے دل کے اندر خیال آیا کہ کیوں نہ میں وہاں جا کر دیکھوں کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ وہ شخص چوری چھپے وہاں سے ہجرت کر کے عید کے دن اس جگہ پر جا پہنچا جہاں پر قابیل کی اولاد فسق و فجور میں مبتلا تھی۔ وہ شخص جب وہاں پر پہنچا اس نے دیکھا کہ ان کی عورتیں بہت زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ پیارے دوستو، روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین کی جماعت تھی ان کے مرد بہت زیادہ حسین و جمیل تھے اور خوبصورت تھے، جبکہ ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھیں۔ جبکہ قابیل کی اولاد کے اندر مرد انتہائی بدصورت تھے اور عورتیں بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھیں۔ وہ نوجوان ان لڑکیوں کے حسن کو دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوا۔ جب وہ نوجوان واپس آیا تو اس نے چوری چھپے دیگر مومنین کو بھی اس بات کی خبر دی۔ چنانچہ پھر مومنین لوگوں میں سے بعض کمزور ایمان والے وہاں سے ہجرت کرنے لگے اور قابیل کی اولاد کے پاس جا کر ان کی عورتوں کے فتنہ و فساد کے اندر مبتلا ہونے لگے اور آپس میں زنا کرنے لگے، جس سے زنا جیسے قبیح گناہ کی ابتدا ہوئی۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کی تعداد بہت کم ہو گئی، جبکہ اسی دوران قابیل کا گروہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ وہ اپنی بستیوں کے اندر بھی فتنہ و فساد پھیلاتے اور باہر بھی، اور اس طرح دنیا میں زنا کی ابتدا ہوئی۔